सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सुनियो, अल्लाह ने हमें कैसा सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर बनाया, कैसी किस्मत का धनी बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भी दिया तो नबियों का इमाम दिया और पीर भी दिया तो वलियों का इमाम दिया। हमारे यहाँ कोई चीज छोटी है ही नहीं। इमाम दिया तो इमाम आजम, गौस दिया तो गौस आजम, खाजा दिया तो खाजा आजम और नबी दिया तो नबीउल अंबिया अता फरमा। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। ये गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर है। इनकी आमद से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनकी आमद का जिक्र किया। अल्लामा उवैसी लिखते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में अर्ज़ करूं, एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी, आप सबके नबी, नबीजुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अर्श जिसका मुश्ताक हो, जिब्रील जिसके मुश्ताक हो, सिदरतुल मुंतहा का मकी जिसका मुश्ताक हो, बेलिकाई उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अर्श जिसका इश्तियाक रखता हो, अरे अर्श और जिब्रील तो बहरहाल मखलूक है, खुदा जिसका मुश्ताक है वो मुस्तफा जाने रहमत आज हुजरे फातिमा में है। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे फातिमा में आते हैं और हुजरे फातिमा में पंजतन एक साथ जमा हो जाते हैं, पंजतन एक साथ जमा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। यानी वो पंजतन कौन है? सरकार अली मुर्तजा, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन और खुद इमामुल अंबिया। सरकार हुजरे फातिमा में आए और इमाम हसन को गोद में लेकर प्यार करने लगे, चूमने लगे, इमाम हसन को प्यार करने लगे। इमाम हुसैन टिकटिकी बांधे अपने नाना को देख रहे। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता था, ज्यादा प्यार इमाम हुसैन को दिया जाता था। उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह भी हो सकती है कि जो बच्चे छोटे होते हैं उन पे तवज्जो ज्यादा होती है। इमाम हुसैन उम्र में छोटे थे, तवज्जो ज्यादा थी, लेकिन आज मामूल के खिलाफ बज़ाहिर हुजूर इमाम हसन को प्यार कर रहे हैं। सैयदा के दिल में ख्याल आया, मेरा बेटा टिकटिकी बांध के हुसैन देखता है और आज सारी तवज्जो हसन पर है। सरकार ने फरमाया, फातिमा आज हसन पर ज्यादा तवज्जो होने की वजह से तुझे क्यों ये तशवीश है, ये तू गौर कर रही है, फिक्र कर रही है कि हसन पे क्यों आज तवज्जो ज्यादा है? उसकी वजह ये है कि मेरे पास जिब्रील आए थे और जिब्रील ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, हसन की औलाद में एक ऐसा शहजादा पैदा होगा, लोग उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहेंगे, जो मर्तबा नबियों में तुम्हें दिया है, वलियों में वो मर्तबा उसे अता किया जाए। आज इसकी औलाद में एक पैदा होने वाले की बशार, इसलिए आज हसन को चूमा जा रहा है। आज हसन को चूमा तो रोज ही जाता है, ज्यादा तवज्जो आज हसन पर इसलिए है कि हसन का लाल एक ऐसा पैदा होगा जो मेरे दीन को जिंदा कर देगा। अनवर शाह कश्मीरी ने बुखारी शरीफ की शरह में एक हदीस लिखी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5वीं सदी हिजरी में मेरी उम्मत पर एक चक्की चलेगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है, मेरी उम्मत पर एक चक्की चलेगी। उस वक्त उम्मत सलामती से गुजर गई तो अल्लाह उस उम्मत को इस्तिकामत अता फरमाएगा। और 5वीं सदी में उम्मत पर चक्की चली और उस चलने वाली चक्की में बचाने के लिए किसी को अगर बनाकर भेजा गया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिन्होंने उम्मत के काफिले को सलामती से निकाल दिया। इसीलिए हर सदी में आने वालों को मुजद्दिद कहते हैं, लेकिन मुहय्यिद्दीन किसी को नहीं कहा जाता। दीन की तजदीद एक अलग कारनामा है, दीन को जिंदगी देना एक अलग कारनामा। दीन की तजदीद तो क़यामत तक होती रहेगी, लेकिन दीन को जिसने जिंदगी दी वो मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। अपने पीर, बड़े पीर की शान क्या है? क्या शान है? सुल्तान बाहू कहते हैं कि जो गौस पाक का मुरीद हो जाता है,
غوث پاک اس کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں۔ قادریوں کیا شان ہے اپنے پیر کی، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اوروں کی شان مرید بیان کرتے ہیں، غوث پاک وہ ہے جس کی شان سب بیان کرتے ہیں۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین جب وہاں زبان کھولتے بارگاہ غوثیت میں تو یوں کہتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا غوث غوث نکال رکھا ہے، غوث کہنا تو شرک ہے، غوث تو اللہ ہے۔ ان ملاؤں کو پتا ہونا چاہیے مولانا بھی تو اللہ ہے، پھر آپ نے کتنے مولانا پیدا کر رکھے ہیں؟ یہ تو قرآن کہتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ مولانا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ مولانا ہے تو ملا مولانا ہوا تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ غوث کہنے پہ شرک ہوا تو مولانا کہنے پہ شرک نہ ہوا؟ لیکن تمہیں مولانا تو ہضم ہو گیا، ہزاروں مولانا، ایک غوث ہضم نہیں ہوتا۔ غوث کہنا شرک ہے۔ ارے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ بھی عبد القادر جیلانی کو یا غوث کہتے ہیں۔ صرف غوث نہیں، یا غوث، غوث نہیں صرف یا غوث۔ کس شان سے؟ یا غوث معظم نور خدا۔ یہ نبی کو نور نہیں مانتے، غریب نواز تو غوث پاک کو بھی نور مانتے، اور کیوں نہ ہو، نبی کے گھر کا بچہ بچہ نور ہے، کیونکہ اہل سنت کے امام نے کہا نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہتے یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ نبی کے اختیار نہیں مانتے، غوث پاک کے اختیار غریب نواز میں۔ پتا چلا لوگ 1857 کے بعد نئے مسلک لے کر کے آئے۔ مسلک غریب نواز تو یہ ہے کہ نبی بھی مختار ہے اور نبی کا شہزادہ غوث پاک بھی مختار ہے، اور میرے امام اس کی ترجمانی یوں کر، ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نئی بات نہیں دی، اپنی آقاؤں کی بات دی۔ مختار نبی مختار خدا غریب نواز کس کو کہہ رہے؟ غوث پاک کو۔ اور میرے امام اس کی ترجمانی کیسے کرتے؟ کہتے کیوں نہ قاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز کہتے یا غوث معظم۔ پتا چلا یا غوث کا نعرہ ہندوستان میں سب سے پہلے غریب نواز نے لگایا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی چشتی ہیں، ہم بھی چشتی ہیں، 100 سال تک تو ہم سے لڑتے رہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ اور آج تم پہ بنائیے تو کہتے ہیں ہم بھی چشتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں چشتی کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے، چشتیت عقیدے کا نام ہے۔ اگر تم بھی چشتی ہو تو جیسے غریب نواز نے یا غوث کہا، تم تو یا غوث کو شرک کہتے ہو، کیسے چشتی ہو؟ یا غوث کو شرک کہنے والا چشتی ہو ہی نہیں سکتا۔ چشتی تو وہ ہے جو سرکار غریب نواز کے مسلک پر، ان کے عقیدے پر، ان کی فکر پر، ان کے نظریات پر قائم ہے۔ کہتے یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم، ایک عالم کا بادشاہ نہیں، سلطان دو عالم۔ ارے جب لاڈلا بیٹا دو عالم کا سلطان ہے، نانا کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میرے امام نے کہا وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے آتی لے یا غوث۔ غوث پاک کی شان یہ سلطان دو عالم، سلطان دو عالم، قطب اولا، حیراد جلالت ارض و سما۔ تو سلطان باہو کہتے ہیں کہ غوث پاک اپنے مریدوں کو آستین میں رکھتے ہیں، لیکن کوئی مرید ہو کر دیکھے، قادریوں کی تعداد زیادہ ہے، قادری کہلانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، قادری بن جانے والوں کی تعداد کم ہے۔
میں قادری کہلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہلانے کو تو آپ بہت کچھ کہلا چکے، قادری بنو، اور کسی بھی سلسلے کے ہو، اگر تعلیمات غوث الورا پر ہے تو آپ قادری ہیں، آپ قادری ہی ہیں۔ قادریت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کپڑا پکڑ کر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، اس کا نام قادریت۔ قادریت یہ دل سے چاہو غوث پاک کو، پھر کسی سلسلے میں وہ قادری ہو، محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ان کے سلسلے میں مرید ہے پھر سونے پر سہاگا ہے، لیکن قادریت سے کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ چشتی قادری نہیں ہے، نقشبندی قادری نہیں، سروردی قادری نہیں، سب قادری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا امام اس کا عقدہ بھی یوں حل کرتا ہے، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون کی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یہ جتنی کھیتیاں ہیں اس سب پہ قادریت کی بارش ہوئی ہے، تبھی وہ سبزہ لائی ہے، بہاریں لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کے بارے میں سلطان باہو کہتے ہیں سنو قادری بنو، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، قادری بنو، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، قادری۔ جن کو داڑیوں کا بوجھ اٹھانے نہیں آتا اتنے کمزور قادری نہیں ہوتے۔ عورتیں تو بیچاری چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، یہ کیسے قادری مرد ہیں جنہیں داڑیوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ ارے شان قادریت تو بہت بلند ہے، تم سے داڑیوں کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ قادریوں، قادریت کیا ہے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں جو میرے مرید ہیں وہ سخت گرمی میں روزے رکھتے ہیں، اور جو میرے مرید ہیں وہ سخت سردی کی طویل راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ غوث پاک نے قادریت کو خود بیان فرمایا ہے، جن سے رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے انہیں قادری بن کہلانے کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں مولانا ہم تو 4 دن تک بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن 10 منٹ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے روزے نہیں رکھ پاتے۔ واہ، جسے اپنے مذہب سے زیادہ گٹکے سے پیار ہو جائے پھر وہ قوم تو تباہ ہونے ہی کے قابل ہے، وہ قوم تو برباد ہونے ہی کے قابل ہے۔ آؤ سنیو، اپنی نسبتوں کو جوڑو، صرف زبان سے نہیں، صرف نعروں سے نہیں۔ غوث پاک کا مسلک تو یہ ہے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دیکھتے وہ اپنے سلسلے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اصل قادریت کی طرف آؤ، نقلی مال سے بچو، ڈمی سے بچو، ہوشیار رہو، اس لیے کہ قادریت نام ہے غوث الاعظم دستگیر کی تعلیمات کا، اور جو ایسا قادری ہو جائے پھر سلطان باہو کہتے غوث پاک ان مریدوں کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میرے قادری غلام جو تجھے ستائے گا، تیری مخالفت کرے گا، تو گھبرانا نہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرانا کیونکہ تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، ذلیل اور خائب و خاسر کرنے والا ہے۔ سلطان باہو کہتے ہیں جو قادریوں پہ ظلم کرتے ہیں غوث پاک اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ اللہ اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کر دیتا ہے، 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ سلطان باہو کہہ رہے ہیں 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے، سلطان باہو کہہ رہے ہیں یہ غوث پاک کی شان ہے۔ لیکن کوئی قادری بنے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈر جاتے ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ارے قادری بن، قادری بن۔ اسی لیے تو 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب کچھ بننے کی بات کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، کسی ڈگری کی پرواہ نہیں رہے کہ جائے، قادریت کی ڈگری نہ جائے۔ دعا کر رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔